ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، جید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ سنا آپ نے، یہ قومی علماء کنونشن جناح سینٹر اسلام آباد میں کیا، اور اس میں یہ لیکچر دیا جا رہا ہے کہ قوم کو ہم کیسے متحد کریں، کہ کوئی کہتا ہے اس میں نماز پڑھیں یا اس میں نماز نہیں پڑھیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہ یہ جتنا ملک کے اندر انتشار ہے، خلفشار ہے اور احتجاج ہے اور ہنگامہ ہے، کشت و خون ہے، قتل و غارت ہے، یہ کیا نمازوں کے اماموں کے فرق کی وجہ سے ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ اس قوم کو شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ نیک بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ اصل ہدف سے ہٹا کر لا حاصل کی طرف انسان کو لگاتا ہے۔ اور آپ کی تقریر مکمل طور پر ایک یعنی متعصب قسم کی لا حاصل بحث کے پیچھے لگائی گئی، اور اتنا بڑا آپ نے قومی علماء کنونشن بلایا جس میں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ایک سلیکٹڈ ٹائپ لوگ بلائے ٹوپیاں اور پگڑیاں پہنا کر، اور اس کو آپ نے سمجھا کہ یہ پاکستان کے 25 لاکھ علماء کے نمائندے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاست کے معاملات اور دین کے عملیات، اس میں فرق ہے۔ نماز میرا آپ کا انفرادی عمل ہے، میرا عبادت الہی کے لیے اطمینان کہاں بیٹھتا ہے، اطمینان قلب اور شرح صدر کہاں ہے، میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ اس سے معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نماز دائیں پڑھ رہا ہوں یا بائیں پڑھ رہا ہوں، لال مسجد میں پڑھ رہا ہوں یا نیلی مسجد میں پڑھ رہا ہوں، لیکن معاشرے کو اور انتشار وہاں پھیلتا ہے جب ناانصافی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، حقوق پہ ڈاکہ ہوتا ہے، قوموں کے اوپر غصب اور غضب کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس سیٹ کا میں حقدار ہوں۔ آپ کو تو ایک صاحب نے، پاکستان کے ایک معتبر ترین ادارے کے سربراہ نے ایسے اٹھا کے اس سیٹ پہ بٹھایا جیسے ماں جھولی سے اٹھا کر، گودی سے اٹھا کر بچے کو چارپائی پہ بٹھاتی ہے۔ پھر آپ ڈکیتی کر کے آئے، دوسروں کے ووٹ کے اوپر حق تلفی کر کے آئے، آپ نے لوگوں کے اندر پہلے آپ بے نظیر بھٹو کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور اتنا آپ نے انتشار پھیلایا ان کے خلاف، ہمیشہ آپ روڈ پہ رہے، ٹرین پہ رہے، بس پہ رہے، پیدل مارچ پہ رہے، اور آپ نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کی، یعنی آپ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے بعد اب عمران خان آیا، انہوں نے تم دونوں کے معاملات کو اکٹھا کیا اور تمہارے خلاف احتجاج شروع کر دیا، آپ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان قوم کو بانٹا تو آپ نے ہے، علماء نے کہاں قوم کو بانٹا ہے؟ علماء تو کہتے ہیں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ دو، آپ نے دیکھا کہ ملک میں ایک بار متحدہ مجلس عمل بنی، ایک صوبے کی حکومت بنی، وہاں تو کوئی نمازوں کا رولا نہیں تھا، وہاں تو کوئی انتشار نہیں تھا، نہ روزے میں اختلاف ہے، نہ نماز میں اختلاف ہے، نہ حج میں اختلاف ہے، نہ زکوٰۃ میں اختلاف ہے، نہ عشر میں اختلاف ہے، اور جہاں اختلاف ہے وہ نظام مملکت میں ہے، اس کو معاملات دنیا کہتے ہیں۔ آپ چور کے ہاتھ کاٹے، کوئی مذہبی فرقہ، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کلمہ اسلام پڑھنے والا آپ سے اختلاف نہیں کرے گا۔ آپ زانی کو سنسار کریں، مسلک اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ آپ قاتل کو قصاص لیں یا دیت لیں، کوئی مذہب اسلام کا فرقہ آپ سے اختلاف نہیں کرے گا۔ آپ جو اسلام نے معاملات ریاست رکھے ہیں ان کے اوپر اگر آپ انصاف نہیں کرو گے، دوسروں کا حق طلب کرو گے، چور کا ساتھ دو گے، قاتل کا ساتھ دو گے، زانی کا ساتھ دو گے، تو انتشار پھیلے گا۔ پاکستان میں انتشار ایوان اقتدار سے پھیلتا ہے، قوم ایوان اقتدار سے بٹی ہوئی ہے، علماء سے نہیں بٹی ہوئی۔ علماء آج بھی کہتے ہیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ڈاکو کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کرپٹ کو کوڑے لگانا ہے، ڈاکو کا پاؤں بھی کاٹ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ 8 فروری کے الیکشن کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ آپ
اس ملک میں دھاندلی کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ دھاندلی، بے ایمانی، بددیانتی سے اقتدار میں آتے ہیں تو جنہوں نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ آپ کے خلاف کیسے نہیں کھڑے ہوں گے؟ علماء چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ایوان اقتدار سے حقوق نہیں ملیں گے، انصاف نہیں ملے گا، مظلوم قوموں کا ساتھ نہیں ہوگا، مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے، مجبور کا ساتھ نہیں دو گے، تو پھر قوم ایک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قوم الناس علی دین ملوکہم، ملوک، ملک جو ہوتے ہیں، بادشاہ تو ہوتے ہیں، ان کے اوپر دنیا اپنا مستقبل بناتی ہے، اور ہمارے ملک کے بادشاہ ان کے اگر مستقبل بنایا جائے دیکھ کر تو پھر قبضہ مافیا ہے، لینڈ گریبنگ ہے، چوری ہے، کرپشن ہے، بددیانتی ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے۔ ان کا خاتمہ کر دو، پاکستان کی قوم ایک ہے۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس منہج پہ عمران خان چل رہا تھا کہ پوری قوم، وہ بلوچ ہوں، پختون ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، سندھی ہوں، مہاجر ہوں، سب ایک ہو گئے تھے۔